بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 2 صفحہ 3 اشارہ ڈی، یعنی تیسرے صفحے کا چوتھا اشارہ۔ ہم 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں شروع کے، جن کے اشارات کو ہم 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں۔ اب تک ہم نے 2 صفحات پڑھے، ہم سیکھ رہے ہیں تیسرا صفحہ۔ اس کے اشارات ہیں آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال یہ منافقین کے لیے تھی، بارش کی مثال منافقین کے لیے، اور قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، یا آگ بارش دعوت چیلنج، آگ بارش دعوت چیلنج۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں تعارف چوتھے اشارے کا، قرآن کا چیلنج۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صرف اپنی عبادت کی طرف بلایا۔ اب کہا جا رہا ہے اس اشارے میں کہ اگر تم کو قرآن میں کوئی شک ہے تو اس کے جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ۔ تو اس میں کیا اسباق ہیں؟ پہلی بات، قرآن کا چیلنج ہے، اس کی طرح کوئی ایک صورت لاؤ اگر تم کو شک ہے، اور تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں، تحقیق کرنے والوں، فلسفیوں کو جمع کر لو، آج بھی یہ چیلنج ہے۔ دوسرا، اس میں نبوت کا ثبوت ہے۔ نزلنا علی عبدنا، اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے پر نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے۔ عبدنا، ہمارے بندے پر اللہ نے کہا، ایسے نے کہا علی محمد نے، عبدنا، ہمارے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں نئے الفاظ 4 اور 2 ہیں، یعنی اوسط 3 ہی ہو گئے۔ تو اب ہم لیتے ہیں ترجمہ اور شرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا ہمارے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم ہو سچے۔ وَإِن، و کا مطلب اور، ان مطلب اگر، وَإِن كُنتُم، اگر تم ہو، اور اگر تم ہو، فی ریبن، شک میں۔ ریب کا لفظ پہلے گیا تھا، یاد ہے، لا ریب فی، نہیں شک اس میں، تو وہی ریب یہاں پر آ رہا ہے۔ فی ریبن، تم اگر اس میں شک میں ہو، مما، من کا مطلب ہے سے، ما کا مطلب جو، مما سے جو، اردو کی روانی کے لیے اس لگانا پڑے گا، اس سے جو، انگلش میں لگانے کی ضرورت نہیں، فرام واٹ اور ان واٹ، وٹ ایور، انگلش میں جو ہے نا ضرورت نہیں ہے، اردو میں اس لگانا پڑے گا، مما، اس سے جو، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر۔ تو اردو میں نازل کا لفظ بھی نزلنا سے، میں نے اسی مادے سے لیا ہوا ہے، نزلنا علی عبدنا۔ چلیے، پہلا فقرہ ہے، نئے الفاظ ہیں اس کے اندر۔ نزلنا، ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا۔ پریکٹس کیجئے، نزلنا، ہم نے اتارا، علی عبدنا، ہم نے بندے پر، نزلنا علی عبدنا، ہم نے اتارا اپنے بندے پر۔ تو 10 سیکنڈ غور کیجئے اور پھر علم۔ یاد رکھیے R5S10 لاؤڈ، اس کو یاد رکھنا ہے، ہاں، ریلیکس، 5 سینسز کا استعمال کرتے ہوئے 10 سیکنڈ غور کرنا ہے اور زور سے بولنا ہے اپنے آپ کو، نزلنا علی عبدنا۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں نیکسٹ ورڈ پر، فأتو، تو لے آؤ۔ اصل میں اتا کا مطلب ہے آیا، اتا آیا، اتا بھی آیا ساتھ، کسی چیز کے ساتھ آیا، یعنی لایا، ساتھ آیا یعنی لایا، کتاب کے ساتھ آیا یعنی کتاب لایا۔ تو اتا سے فأتو ہے، لاؤ، پس لاؤ، بسورہ، فأتو بھی، پس لاؤ سورہ، کوئی ایک صورت، تو لاؤ ایک صورت۔ چلیے ترجمہ کیجئے، فأتو بسورہ، تو لے آؤ ایک صورت، فأتو بسورہ، تو لے آؤ ایک صورت۔ علم۔ من مثلہ، من یعنی سے، مثلہ، اس کی طرح،
تو مم مثلی اس کی طرح سے یعنی اس جیسی. تو ترجمہ کیجئے مم مثلی اس جیسی، مم مثلی اس جیسی. علم. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. دعا یہ آپ نے سیکھا ہے گرامر میں، دعا اس نے پکارا، اس نے بلایا. وَادْعُوا اور بلا لو، شُهَدَاءَكُمْ اپنے مددگاروں کو، تمہارے اپنے مددگاروں کو. شہداء یہاں پر مطلب ہے مددگار. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. چلیے اس کو پریکٹس کرتے ہیں اس لیے کہ شہداء نیا لفظ ہے. ترجمہ کیجئے وَادْعُوا اور بلا لو شُهَدَاءَكُمْ اپنے مددگاروں کو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلا لو اپنے مددگاروں کو. تو 10 سیکنڈ غور کیجئے اور پھر علم. من دون اللہ، بلا لو اپنے مددگاروں کو. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا جس کو بلانا ہے بلا لو. ان اگر کنتم تم ہو، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے. صادق اردو کا لفظ ہے، صادق صدق صداقت. تو صادقون صادقین اس کی جمع ہے. ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. پھر بھی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں اس فقرے کی. ترجمہ کیجئے ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے. ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. علم. 10 سیکنڈ غور پھر علم. آل رائٹ. تو کیا پیغام ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو شک میں، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اس سے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی. تو قرآن کے بارے میں شروع ہی میں اللہ نے کہا لا ریب فیہ، نہیں ہے شک اس میں. اب اسی ریب، اسی شک و شبہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تم کو شک ہو اللہ کے علاوہ، تو اگر تم کو شک ہو تو اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں، اپنے مددگاروں سب کو بلا لو اور قرآن کے جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ. نزلنا علی عبدنا، ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل کیا. نزلنا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں. بائی دا وے اس سے پہلے کی آیت میں توحید کا ذکر ہوا تھا، اعبدوا ربکم، تو یہاں پر رسالت کا ذکر ہے. توحید، رسالت، اور آخر میں ابھی اس کے بعد آئے گی آخرت. توحید، رسالت، آخرت. anyway علی عبدنا ہمارے بندے پر. یہ عبدنا کے لفظ سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے. یہ نہیں کہا علی محمد بلکہ کہا علی عبدنا صلی اللہ علیہ وسلم. فأتوا بسورہ تو پھر ایک صورت لے کر آؤ. شک ہے سورہ کا، اس سورہ نہیں کہا کوئی خاص صورت لاؤ یا خاص صورت کے جیسی صورت، کوئی صورت لا لو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ یعنی اپنے اللہ کے علاوہ تمام گواہوں کو بلا لو، تمام مدد کرنے والوں کو بلا لو، تعاون کرنے والوں کو، سپورٹرز کو. یا آج کے دور میں جتنے ریسرچرز ہیں، پارٹنرز ہیں، ڈیولپرز ہیں، کس کو بلانا ہے بلا لو. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. کس بات میں؟ کہ قرآن میں شک ہے. اس بات میں اگر سچے ہو تو پھر بلا لو اور ایک صورت لے کر آؤ. چلیے اب ہم مشق کرتے ہیں. ترجمہ کیجئے. وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو، فی ریبٍ شک میں، مما اس سے جو، نزلنا علی عبدنا جو نے اتارا اپنے بندے پر. اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر. فأتوا بسورہ تو لے آؤ ایک صورت، من مثلہ اس جیسی. چلیے علم. وَادْعُوا اور بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ. ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. علم. تو یاد رکھیے قرآن ایک زندہ معجزہ ہے. قرآن میں کئی سائنسی حقائق پیش کی گئے ہیں جو حال ہی میں دریافت ہوئے ہیں. قرآن کی تاریخی پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں. اس میں حیرت انگیز عددی معجزات ہیں.
یہ تمام عربی گرامر کی غلطیوں سے پاک ہے، بلکہ عربی گرامر میں یہ اتنی مضبوط کتاب ہے کہ سارے عربی قواعد اسی کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھنا ہو تو اس بات پر غور کریں کہ عربی گرامر میں صرف زبر زیر پیش کے فرق سے معنی میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں عربی کے یہ قواعد اتنے باریک ہوتے ہیں کہ عرب کے بہت سارے پڑھے لکھے پروفیسر حضرات بھی بات چیت میں کبھی گرامر کی غلطیاں کبھی کر ہی دیتے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، یعنی آپ کو مضمون تیار کر کے اسے ریوائز کرنے کا، دہرانے کا، چیک کرنے کا بالکل موقع نہیں تھا۔ ایک ہی بات میں آپ ساری صورت بیان کر دیتے تھے۔ یاد رکھیے، ہم کسی موضوع پر 1 منٹ بھی 60 سیکنڈز بھی بغیر رکے، بغیر ایسا کہے بات نہیں کر سکتے، مسلسل 1 منٹ بات نہیں کر سکتے۔ کسی عنوان پر کچھ لکھنا ہو تو بار بار اس کی اصلاح کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کا حال یہ ہے کہ بعض وقت قرآن کی کوئی صورت جو کئی صفحات پر مشتمل ہوتی ایک ہی بار میں نازل ہو جاتی، اور ایک ہی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کر دیتے۔ میں کہہ رہا ہوں 1 منٹ بات نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ جسٹ اے منٹ جو ہے ایک پروگرام، ایک گیم بھی ہے جس میں آپ کو ایک موضوع پر 1 منٹ بغیر رکے بات کرنا ہے، اور اس میں لوگ 15-20 سیکنڈ بھی بات نہیں کر سکتے۔ ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف قرآن صرف عام کتاب نہیں ہے، اس میں زندگی کا مکمل نظام ہے، عبادت، حقوق، قوانین وغیرہ سب کچھ شامل ہیں، عبادات شامل ہیں۔ پھر جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت گہرائی میں لے جاتا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل ڈرائی قانون کی کتاب ہے، اور انسانی وجود کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے، دل و دماغ، احساسات و جذبات وغیرہ سب کو اپیل کرتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں، 23 سال کی مدت تک قرآن نازل ہوا مگر اس میں کہیں بھی کوئی تضاد نہیں۔ یہی ایک مذہبی کتاب ہے جو تقریباً 1400 سال سے اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جس کی کروڑوں لوگ روزانہ تلاوت کرتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو یہ زبانی یاد ہے۔ اور اگر آپ سمجھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا؟ عظیم الشان تبدیلی آئے گی، اس لیے کہ جس انسان پر یہ کتاب نازل ہوئی، جس انسان نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام مذہبی شخصیات اور تمام دنیا کی سیکولر شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب انسان بن گئے۔ یہ بات مسلمانوں نے نہیں کہا، بلکہ غیر مسلموں کے علمی اداروں نے کہا ہے۔ مثلا انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں کہا کہ the most successful of all religious and secular personalities، یا the 100 میں آپ کو سب سے اوپر رکھا۔ جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ 50 سال کے اندر ساری دنیا کے قائد بن گئے، اور تقریباً 1000 سال تک ان کی قیادت باقی رہی۔ تو آج بھی کامیابی کی سب سے بہترین کتاب قرآن ہے، دنیا میں کامیابی کی بھی، اور آف کورس آخرت کی کامیابی کی۔ قرآن نہ صرف آپ کو اچھے کام کے لیے ابھارتا ہے، بلکہ وہ آپ میں ہمت و حوصلہ پیدا کرتا ہے، آپ میں امیدوں کو جگاتا ہے، آپ کو اچھے اخلاق، صحیح سمجھ اور روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ قرآن آپ کو ایک مفکر بناتا ہے، دنیا میں آپ کی حیثیت، آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے، اور اسے کس طرح گزارنا ہے اس کے طریقے بتاتا ہے، آپ کو حقیقی خوشی اور سکون بخشتا ہے۔ قرآن سب سے بہترین کتاب ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس نبی پر نازل ہوا وہ نہ تو لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، جس مقام پر آپ کی پرورش ہوئی وہ اکنامیکلی یعنی اقتصادی طور پر اور سیاسی طور پر اور معاشی طور پر دیگر علاقوں سے کٹا ہوا تھا، اور تعلیمی طور پر بہت پیچھے تھا، نہ وہاں تو تعلیم کا کوئی انتظام تھا ہی نہیں، نہ وہاں کالج یونیورسٹی تو دور کی بات، کوئی اسکول مدرسہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے یہ آپ کی لکھی ہوئی یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب ہم لیتے ہیں اسباق، دعا اور پلان کو۔ اسباق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو قرآن کا چیلنج ہے اس میں
کہ اس کی جیسی کوئی ایک صورت لاؤ. اور نزلنا علی عبدنا، اس میں نبوت کا ثبوت ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہم نے ہمارے بندے پر نازل کیا ہے، اور اس میں محبت کا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عبدنا کا محبت کا اظہار ہے. علم. تو اس مطالعے کے بعد، اس اسباق کے بعد ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی عطا فرما کہ یہ آپ ہی کی طرف سے ہے، اور اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرما. اور پلان کیا ہے کہ میں اس قرآن کو پڑھوں گا، غور کروں گا، وقت لگاؤں گا اور پھر اس کو پہنچاؤں گا. اب ہم لیتے ہیں اسماء اور افعال کو. عبدنا، عبد سنگولر ہے، عباد اس کی پلورل ہے. دوسرا ہے سورہ، سورہ سنگولر ہے، واحد ہے، سور اس کی جمع ہے. اور شہداء، شہداء جمع ہے، شہید جو ہے واحد ہے، اردو کا لفظ ہے. اور صادقین، صادق واحد ہے، صادقون صادقین اس کی جمع ہے. چلیے مجھے جمع بتائیے. عبد عباد، سورہ سور، شہید شہداء، صادق صادقون صادقین. پھر سے عبد عباد، سورہ سور، شہید شہداء، صادق صادقون صادقین. علم. اب ہم لیتے ہیں افعال، 3 حروف والے صحت مند افعال کو جس میں کمزور حرف نہیں ہے، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع. بتائیے کون سے ہیں؟ صادقین. صادقین اشارہ کیجئے ٹی پی آئی کا. صادقین، تو اس نے سچ بولا کیا ہوگا؟ صدقہ. میرے بات دہرائیے. صدقہ یصدق اصدق، صدقہ یصدق اصدق. صادق مصدوق صدق، صادق مصدوق صدق. میرے ساتھ. صدقہ یصدق اصدق، صادق مصدوق صدق. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال، جیسے وہبا، وعدہ، قالا، کانا. کون سا ہے اس کے اندر؟ کنتم. اشارہ کیجئے ٹی پی آئی. کنتم، کنتم تم سب تھے. وَإِن کنتم اگر تم سب ہو. وہ تھا کیا ہوگا؟ کانا. یہ تو ہم نے سیکھا ہے کورس میں گرامر کے تحت. میرے بات دہرائیے. کانا یکونو کن، کانا یکونو کن. کائن ڈیش کون، کائن ڈیش کون. میرے ساتھ. کانا یکونو کن، کائن ڈیش کون. علم. alright. فأتو، فأتو اشارہ کیجئے ٹی پی آئی. فأتو لے آؤ، فأتو پس لے آؤ. اوکے، پس اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر فا نکالیں گے تو ایتو ہوگا. فأتو آؤ بسورہ، صورت کے ساتھ، یعنی فأتو بسورہ لاؤ صورت. تو فأتو آؤ، اتا آیا. تو میرے بات دہرائیے. اتا یأتی ایتی، اتا یأتی ایتی. ایتی نہیں ہوگا، 2 حمزہ ملے تو دوسرا مد ہو جائے گا. ایتی آسانی کے لیے. آتن مأتیون اتیان، آتن مأتیون اتیان. میرے ساتھ. اتا یأتی ایتی، آتن مأتی اتیان. علم. ماشاءاللہ. تیسرا کون سا ہے؟ ودعو، اور بلاؤ. ٹی پی آئی بتائیے اس کی. ودعو بلاؤ، تو اس نے بلایا. دعا، یہ تو آپ نے کیا ہوا ہے. میرے بات دہرائیے. دعا یدعو ادعو، دعا یدعو ادعو. داعن مدعو دعا، داعن مدعو دعا. میرے ساتھ. دعا یدعو ادعو، داعن مدعو دعا. علم. الحمدللہ. 7 ہوم ورک کو مت بھولیے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، اور لفظی ترجمہ اور قواعد کا سننا. اس کو یاد رکھیے. کورس کی باتیں اپنے ساتھیوں سے کیجیے. نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے. یہ تو ہے 7 ہوم ورک. اور پھر دعائیں بھی. رب زدنی علما، اور دوستوں کے لیے دعا. ویڈیو سے پڑھائیے. اگر آپ خود سے نہ دیکھ سکتے ہوں ریگولرلی تو 5-6 دوستوں کو جمع کیجیے اور ویڈیو سے پڑھائیے. جہاں میں علم کہوں روکیے، پریکٹس کیجیے. ورنہ آن لائن ٹیچر سے پڑھیے. کمٹمنٹ ہو جائے گا ساری فیملی کے ساتھ. اور بہتر یہ کہ آپ خود ٹیچر بنیں، فائلز ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھائیں. اور ٹیچر ٹریننگ لینا ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں understandquran.com پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods.
Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum